اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک خلیفہ ایسا بھی گزرا ہے جس کے دور میں کوئی غریب نہیں تھا؟ امیر المومنین، خلیفہ راشد، خلیفہ زاہد، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی جانشین عمر ثانی حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ میرے پیارے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کے ایک ایسے حکمران تھے جن کے دور میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا؟ آئیے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی حیرت انگیز کہانی سنتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز، جن کی کنیت ابو حفص اور خلافت بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ تھے اور سلیمان بن عبدالملک کے بعد خلافت پر بیٹھے، انہیں ان کی نیک سیرتی کے باعث 5واں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے، جبکہ آپ خلیفہ صالح کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ آپ نے 61 ہجری میں مدینہ منورہ میں آنکھ کھولی۔ نام عمر بن عبدالعزیز بن مروان اور ابو حفص کنیت تھی۔ آپ کی والدہ کا نام ام عاصم تھا، جو عاصم بن عمر بن خطاب کی صاحبزادی تھی۔ گویا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ہوئی، اس لحاظ سے آپ کی رگوں میں فاروقی خون تھا۔ 61 ہجری 681 عیسوی کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مسلسل 21 برس مصر کے گورنر رہے۔ دولت کی فراوانی تھی، لہٰذا بہت زیادہ نخرے میں آپ کی پرورش ہوئی، جس کا اثر خلیفہ بننے تک قائم رہا۔ وہ ایک نفیس طبع، خوش پوش مگر صالح نوجوان تھے۔ عہد شباب میں اچھے سے اچھا لباس پہنتے، دن میں کئی پوشاک تبدیل کرتے، خوشبو کو بے حد پسند کرتے، جس راہ سے گزر جاتے فضا مہک جاتی۔ ان ظاہری علامات کو دیکھ کر اس امر کی پیشگوئی نہیں کی جا سکتی تھی جو خلیفہ بننے کے بعد ظاہر ہوئے، لیکن چونکہ طبیعت بچپن ہی سے پاکیزگی اور زہد و تقویٰ کی طرف راغب تھی، اس لیے یہ ظاہری اسباب و نشاط کو ان کو قطعاً متاثر نہ کر سکے۔ ان کا دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور خوف سے لبریز رہا۔ پاکیزگی نفس اور تقدس آپ کی شخصیت کا ایک نہایت ہی اہم اور خصوصی وصف تھا۔ آپ کے والد نے آپ کی تعلیم و تربیت کی طرف خصوصی توجہ دی۔ مشہور عالم اور محدث صالح بن کیسان کو آپ کا اتالیق مقرر کیا۔ اس دور کے دیگر اہل علم مثلاً حضرت انس بن مالک، صائب بن یزید اور یوسف بن عبداللہ جیسے جلیل القدر صحابہ اور تابعین کے حلقہ ہائے درس میں شریک ہوئے۔ بچپن ہی میں قرآن کریم حفظ کر لیا اور قرآن و حدیث اور فقہ کی تعلیم مکمل کر کے ایک خاص مقام حاصل کیا۔ اسی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا کہ آپ کی شخصیت ان تمام برائیوں سے پاک تھی جن میں بیشتر بنو امیہ کے حکمران مبتلا تھے۔ نگرانی کا یہ عالم تھا کہ ایک بار عمر نماز میں شریک نہ ہو سکے۔ استاد نے پوچھا تو آپ نے بتایا کہ میں اس وقت بالوں کو کنگھی کر رہا تھا اور فوراً شکایت لکھ دی۔ وہاں سے ایک خاص آدمی انہیں سزا دینے کے لیے مدینہ آیا اور ان کے بال منڈوا دیے اور ان کے بعد ان سے بات چیت کی۔ آپ طبعاً صالح اور نیک تھے۔ اس کی نشاندہی ان کے استاد صالح بن کیسان عبدالعزیز کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران ان الفاظ میں کر چکے تھے: مجھے ایسے کسی آدمی کا علم نہیں جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اس لڑکے سے زیادہ نقش ہو۔ یہی وجہ تھی کہ خلافت سے پہلے جب کئی دیگر اعلیٰ عہدوں پر آپ کو فائز کیا گیا تو انہوں نے اپنی اس نیک نفسی اور خدا خوفی کی روش کو قائم رکھا۔ عبد الملک نے ہمیشہ ان کو دیگر اموی شہزادوں سے زیادہ پیار و محبت اور قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا، اور اپنے بھائی عبدالعزیز کی وفات کے بعد عبد الملک نے اپنی چہیتی بیٹی فاطمہ کی شادی عمر سے کر دی۔ اس وجہ سے بنو امیہ میں عمر کے وقار میں مزید اضافہ ہوا۔ عمر بن عبدالعزیز در حقیقت درس کے لیے زیادہ موزوں تھے، لیکن شاہی خاندان کی رکنیت نے ان کو ایوان حکومت میں پہنچا دیا۔ چنانچہ سب سے اول وہ خزانہ کے ولی مقرر ہوئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور کارنامے ان کی مختصر خلافت کے باوجود اسلامی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے گئے ہیں۔ ان کے دور کے کارنامے پر ہر حکمران کے لیے ایک مثالی نمونہ ہے۔ یہاں ان کے چند اہم اور مشہور کارناموں کی تفصیل دی گئی ہے۔ نمبر 1، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے عدل و انصاف کا قیام۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا عدل و انصاف۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی خلافت میں عدل و انصاف کو بنیاد بنایا۔ آپ نے کہا،
عدل و انصاف ہر حکمران کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے اور یہ قیامت کے دن کامیابی کی بنیاد ہوگا۔ آپ نے ظلم کرنے والے گورنروں اور حکومتی اہلکاروں کو برطرف کر دیا۔ ایک بار ایک مظلوم نے آپ کو خط لکھا اور آپ نے فوراً اس کی فریاد پر کارروائی کرتے ہوئے اسے انصاف دلایا۔ نمبر 2، حضرت عمر بن عبدالعزیز زکوٰۃ کا نظام اور غربت کا خاتمہ کرتے تھے۔ آپ نے زکوٰۃ کا ایک ایسا مؤثر نظام نافذ کیا جس سے غربت ختم ہو گئی۔ مشہور روایات کے مطابق آپ کے دور میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا کیونکہ ہر کوئی خوشحال ہو چکا تھا۔ زکوٰۃ کی رقم کو ان لوگوں کے لیے محفوظ کر دیا گیا جو مستقبل میں ضرورت مند ہو سکتے تھے۔ نمبر 3، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المال کا صحیح استعمال کیا۔ آپ بیت المال کو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرتے تھے۔ آپ نے خاندانی اور حکومتی شاہانہ اخراجات ختم کر دیے اور آپ نے غیر ضروری ٹیکسز ختم کیے اور عوام کو معاشی سکون فراہم کیا۔ نمبر 4، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے عوامی فلاح بہبود کے لیے بہت کام کیے۔ آپ نے حکومتی عہدیداروں کو عوام کے ساتھ حسن سلوک کا پابند کیا۔ عوام کی سہولت کے لیے شاہراہوں، پلوں اور پانی کے ذرائع کی تعمیر کروائی۔ آپ رات کے وقت بھیس بدل کر گلیوں میں گھومتے اور لوگوں کے مسائل سنتے۔ نمبر 5، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ناجائز قبضوں کی واپسی کروائی۔ آپ نے اموی خاندان کے افراد سے وہ زمینیں اور دولت واپس لیں جو انہوں نے ناجائز طریقے سے حاصل کی تھی۔ ان زمینوں اور دولت کو بیت المال میں شامل کر دیا تاکہ یہ عوام کے لیے استعمال ہو سکے۔ یہ اقدام آپ کے اپنے خاندان کے لیے بھی مشکل تھا لیکن آپ نے انصاف پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ نمبر 6، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے غلاموں کے حقوق کا تحفظ کیا۔ غلاموں کو آزادی دلوانے کے لیے ایک منظم تحریک چلائی۔ بیت المال سے غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے رقم مختص کی گئی۔ آپ نے فرمایا، جو شخص غلاموں پر ظلم کرے گا وہ مجھ سے روز قیامت حساب دے گا۔ نمبر 7، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے تھے۔ غیر مسلم رعایا کے ساتھ برابری اور انصاف کا برتاؤ کیا۔ ایک غیر مسلم کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر آپ نے فوراً کارروائی کی اور اسے اس کا حق واپس دلایا۔ ان کا یہ اقدام اسلامی اصولوں کی بہترین مثال تھا۔ نمبر 8، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ شاہی زندگی کا خاتمہ اور سادگی اپنانا چاہتے تھے۔ خلافت سنبھالنے کے بعد آپ نے تمام شاہانہ سہولتیں ترک کر دیں۔ آپ نے اپنے ذاتی اخراجات بھی اپنی ذاتی آمدنی سے پورے کیے۔ آپ کا قول تھا، میں امت کے مال کا امین ہوں اور مجھے اس کا ایک ایک پیسہ اللہ کے سامنے حساب دینا ہوگا۔ نمبر 9، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کی سرپرستی کی۔ آپ نے علماء اور فقہ کو حکومت کا حصہ بنایا تاکہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں فیصلے کیے جا سکیں۔ مشورے کے لیے آپ علماء سے رابطہ کرتے اور ان کی رائے کو اہمیت دیتے۔ اسلامی تعلیمات کے فروغ کے لیے مدارس اور علمی حلقے قائم کیے۔ نمبر 10، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے زمینوں کی اصلاحات کی۔ آپ نے زراعت کو فروغ دینے کے لیے کسانوں کو مراعات دی، کسانوں پر سے ناجائز ٹیکسز ختم کیا اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کی، زمینداروں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا خاتمہ کیا۔ نمبر 11، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے انصاف پر مبنی قوانین کا نفاذ کیا۔ آپ نے حکمرانوں، گورنروں اور عوام کے لیے ایک ہی قانون نافذ کیا۔ آپ کے دور میں امتیازی سلوک ختم ہو گیا اور تمام لوگ قانون کے سامنے برابر تھے۔ آپ کا فرمان تھا، جو چیز میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ میں دوسروں کے لیے بھی پسند نہیں کرتا۔ نمبر 12، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خواتین اور یتیموں کے حقوق ادا کرتے تھے۔ آپ نے یتیموں اور بیواؤں کے حقوق کے تحفظ کے لیے خصوصی اقدامات کیے۔ یتیم بچوں کی کفالت کے لیے بیت المال سے رقم فراہم کی، بیواؤں کے لیے وظیفہ مقرر کیا اور ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کیے۔ نمبر 13، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ علمی میدان میں خدمات پیش کیا کرتے تھے۔ آپ نے قرآن و حدیث کے علوم کو فروغ دیا، حدیث کی جمع و تدوین کے لیے اقدامات کیے۔ آپ کے دور میں علمی مراکز اور مدارس کی ترقی ہوئی۔ آپ کے اصلاحات اقدامات کی وجہ سے معاشرے میں عدل و انصاف، امن و سکون اور خوشحالی کا دورہ ہوا۔ آپ کے دور میں لوگوں کی اخلاقی حالت بھی بہتر ہوئی کیونکہ آپ کی شخصیت خود ایک نمونہ تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز 101 ہجری میں صرف 39 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ تاریخی روایات کے مطابق آپ کو زہر دیا گیا تھا۔
جو کچھ سازشی عناصر نے اس لیے کیا کیونکہ وہ آپ کی اصلاحات سے ناخوش تھے۔ آپ کا انتقال شام کے علاقے حمص کے قریب دیر فقین نامی گاؤں میں ہوا۔ آپ کے انتقال کے وقت آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے اپنی امت کے لیے انصاف کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب میں اللہ کے حضور جا رہا ہوں۔ آپ کو ایک چھوٹی سی قبر میں دفن کیا گیا جس کے لیے آپ نے خود وصیت کی تھی۔ آپ کا دور خلافت اسلامی تاریخ کا سنہری دور مانا جاتا ہے۔ آپ کی اصلاحات اور عدل کا نظام آج بھی مثالی سمجھا جاتا ہے۔ بعد میں آنے والے خلفاء آپ کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انصاف، عاجزی اور خدمت خلق وہ اقدار ہے جن سے معاشرے بدل سکتے ہیں۔ کیا ہم ان کے نقش قدم پر چل سکتے ہیں؟ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔